بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹائٹلمنٹ، یعنی کہ جب بچے جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہمارے والدین ہیں تو ہمیں تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے والدین بنیں، تو اگر آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ آپ والدین بنیں گے اور ہم آپ کی زندگیوں میں آئیں تو پھر، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنی لائف اچھی جئیں تو آپ ہمارے لیے وہ سارے کام کریں جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کریں. اچھا، اب میں شروع میں یہ بات بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ یہ ہر گھرانے میں ہو، اور ضروری نہیں کہ یہ ایک ہی لیول پہ ہر جگہ پر ہوتا ہو. بعض اوقات والدین بہت زیادہ اتھارٹیرین ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور بعض والدین جو ہوتے ہیں وہ وشی واشی ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بس اس لیے کروں کیونکہ میں نے کہا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا، اور کبھی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان جاتے ہیں، یا کبھی. اور ہمیشہ ہر چیز، ہر انٹریکشن، ہر ایکشن، ہر جو ایک گھر کا ایک جس کو کہتے ہیں سسٹم ہوتا ہے، وہ اس لیے بنتا ہے کہ بچپن میں کچھ سٹیپس ایسے لیے جاتے ہیں یا کچھ کنٹینیوس یا مسلسل باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج تو ماں نہ کہہ رہی ہے، کل ہاں کہہ ہی دے گی. اکثر مائیں کیا کہتی ہیں کہ میرا بچہ بہت ضدی ہے، بہت ضدی ہے، بہت ضدی ہے، مطلب اتنی ضد کرتا ہے. کتنی ضد کرتا ہے، کتنی ضد کرتا ہے. آپ کی امیجنیشن نہیں ہو سکتی کہ میرا بچہ کتنا ضدی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کتنا ضدی ہے بھائی. وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ بس اس نے کر کے ہی چھوڑنی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں اس سے باز آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات مان لی یہ بات سچ ہے. آپ مجھے بتاؤ، کیا وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ضدی تھا؟ کچھ تو ہوتی ہے فطرت، اور وہ پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے، کچھ جینیٹکس کی طرف سے سٹبرنس آتی ہے. تو اس کا آدھا کریڈٹ خود بھی ہم لیں کہ ہم خود بھی سٹبرن ہیں، یا ہم خود بھی سٹبرن تھے اپنے بچپن میں، یا ہم خود بھی جب کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں تو ہم ایسے ہی ہیں. ایک تو آپ یہ ذمہ داری لے لو. دوسری چیز یہ کہ جب بچہ ضد کر رہا تھا، عموماً اکثر خواتین جس چیز کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر پاتی وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم بالکل اپنی بچوں کی پیدائش اور ان کو بڑا کرنے کی جو سالوں میں ہوتے ہیں تو عورتیں عمومی طور پر بہت سٹریسڈ ہوتی ہیں. ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کون سے منرل کی ڈیفیشنسی ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، ایک سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. اکثر خواتین کو کیا سننے کو ملتا ہے؟ تم کوئی پہلی عورت تھوڑی ہو جس نے بچے پیدا کیے ہیں، بس کرو، چپ کرو، رو کیوں رہی ہوں. یہی نہیں پتا ہوتا کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزر رہی ہیں، یہی نہیں پتا ہوتا کہ کسی قسم کا مینٹل ڈس آرڈر ہو گیا ہوا، یہی نہیں پتا ہوتا کہ جینیٹکلی ہو سکتا ہے کوئی چیز، کوئی بیماری ٹریگر کر گئی ہو آفٹر دا ڈیلیوری یا ڈیورنگ دا پریگننسی. ان باتوں پہ تو ہم دھیان دیتے ہی نہیں ہیں. ہم دھیان کس چیز پہ دیتے ہیں؟ تمہیں پرورش نہیں کرنی آ رہی، تمہیں کنٹرول نہیں کرنا آ رہا، تم کوئی پہلی ماں ہو دنیا کی، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہے، تم غلط ہو، تم چڑچڑی رہتی ہو، تم چیختی چلاتی ہو تو بچہ بگڑ رہا ہے. پہلے تم نے سختی کی، میرا بچہ، تمہاری ماں تو پاگل ہے. جو باپ ہے یا جو کوئی اور بزرگ گھر کے اندر ہے وہ ماں کو جو پاگل قرار دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات باقی سارے واقعی میں سین ہوتے ہیں اور ماں واقعی میں پاگل ہوتی ہے، لیکن اس پاگل کا علاج نہیں کروایا جا رہا ہوتا کہ بھائی میڈیسن پہ علاج، کیا مطلب میں اس کو گولیاں کھلانا شروع کر دوں، اب اس کو میڈیسن پہ ڈال دوں، میڈیسن پہ ڈالا تو ویٹ گین ہو جائے گا، میڈیسن پہ ڈالا تو اس کو نیند زیادہ آئے گی، میڈیسن پہ ڈالا، there are so many things. یہ ساری باتیں، حالانکہ میرا ٹاپک یہ ہے کہ جب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے وہ سارا کچھ جو وہ مانگ رہے ہیں منہ سے تو مائیں یا باپ کر کے دیں، لیکن سٹوری ہمیشہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی. سٹوری اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کی پرورش کرنے والی ماں، اس کی کیئر ٹیکر، جو مین پرائمری کیئر ٹیکر یوزلی مدرز ہی ہوتی ہیں، ہونا بھی مدرز ہی کو چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں ہی کی گود کو پہلی پر درسگاہ قرار دیا ہے. جب وہ ماں ہیلتھی نہیں ہوتی اور پھر سیکنڈ، اس کا ریلیشن شپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیلتھی نہیں ہوتا، اور پھر تھرڈ، جب شوہر بار بار یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں گھر گندا ہے، گھر گندا ہے، سارا دن تم نے کیا ہے، گھر کیوں گندا ہے، گھر کیوں گندا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عورت باؤنڈریز کریٹ کر سکتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ کیا وہ عورت اور اگر اس کا شوہر یا اس کے دوسرے گھر والے جو ہیں، ماں ایک چیز سکھانے کی کوشش کر رہی ہے بچے کو، ایک باؤنڈری کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، باقی سارے کہتے ہیں تم چھوڑ دو، تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری بات پوری کر لیتا ہوں، ماما سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہہ رہی ہے ماما، یہ کہہ رہی ہے، نہیں چلو آؤ، آپ رو نہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں. جب ماں سے ڈسکس کیے بغیر ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے میں آپس میں ایک پلین فارم پہ
ہوئے بغیر ایک دوسرے کو جب کٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے سے جا کے جب بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ انسان ہی ہے نا, فرشتہ تو نہیں ہے. وہ بچہ پھر مینیپولیٹ کرے گا. مینیپولیٹ کرنا مطلب کہ ماں نہیں مان رہی نا, باپ کو پش کر لیتا ہوں, باپ نہیں مان رہا, ماں کو پش کر لیتا ہوں, باپ اور ماں نہیں مان رہے, دادی دادا کے پاس چلے جاتا ہوں, یا اپنی خالہ یا اپنی پھپھو کو فون کر کے بات کر لیتا ہوں, میں ان سے کہہ دیتی ہوں یا ان سے کہہ دیتا ہوں, وہ پوری کر دیں گے. وہ کہیں گے آپ نے مجھے گفٹ دینا نا برتھ ڈے کا, بس یہ دے دیں, اما ابا تو کوئی نہیں رہے. یو انڈرسٹینڈ کہ آپ پھر پال کس کو رہے ہو؟ آپ ایک منجے ہوئے مینیپولیٹر کو پال رہے ہو. اور پھر ہم روتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے ضدی ہیں, ہمارے بچے بدتمیز ہیں, ہمارے بچے ہمارے پیچھے سے یہ حرکتیں کرتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹ کسی کو. آپ میں سے کوئی بھی جو بھی میریڈ ہے اور جس نے بچے پیدا کیے ہیں, یا جو بچے پال رہا ہے جس کے بچے 20 سال کے ہو گئے یا 40 سال کے ہو گئے یا 2 سال کے ہیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر کیا ایج گروپ ہے. آپ خود ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کے بتاؤ کہ آپ نے وہ کون سے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو ایک پازیٹیو ماحول ملا اور اس میں ان کی شخصیت میں اخلاقیات بھرپور طور پر پنپے, پروان چڑھے, اچھے اخلاقیات, آنیسٹی اینڈ صبر اینڈ پیشنس اینڈ آل آف دیٹ. یہ بلیم نہیں میں کر رہی ہوں. اب ہمیں اب یہ بھی پتہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے, بہت شانت, بہت پیشنٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ اگریسو ہوتا ہے, یا ڈپریسڈ ہوتا ہے, یا ان اویلیبل ہوتا ہے, یا سمجھتا ہے کہ میری بس یہی جاب ہے, میں یہی کر رہا ہوں, باقی سارے کام میری بیوی کے کرنے کے ہیں, اور وہ اکیلی بہت ساری چیزوں پہ, بہت سارے فرنٹس پہ بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے, اور انتہائی ٹائرڈ اور انتہائی ٹریگرڈ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اس بارے میں کام کر رہی ہے کہ مجھے بچوں کی تربیت اچھی کیسے کرنی ہے, اور وہ اپنی کوشش کر رہی ہے, تو ہاں بچوں کو پھر بھی قدرے بہتر ماحول مل رہا ہے. یہ ساری باتیں کر لیں تاکہ ہم پہلے اپنی بات کریں, پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی بات کریں. مجھے یہ غلط لگتی ہے چیز کہ ہم پہلے بچوں کو بلیم کرنا شروع کر دیں, اور جب پھر ہم پھولنا شروع کرتے ہیں مسئلے کو, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیچے مسئلہ تو ہم خود ہیں. مسئلہ تو ہم خود ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوا تھا جب بچہ پیدا ہوا تھا. مسئلہ تب ہوا تھا جب بچہ 1 سال کا تھا, 2 سال کا تھا, 3 سال کا تھا, جب پراپر سمجھ عقل ہمیں نہیں تھی کہ ہمیں پیرنٹنگ کس طرح سے کرنی چاہیے, یا ہم نے سیکھا نہیں. لوگ سیکھتے نہیں ہیں. میرا سوال اس وقت جو میں کر رہی تھی اور میں بھول گئی تھی کرنا, وہ یہ تھی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ بننے سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کیا ہے, ہماری اپنی پرسنالٹی کیا ہے, ہمارے اندر اچھی ٹریٹس کیا ہیں, ہماری کون سی ٹریٹس ہیں جو بہتر ہونے والی ہیں, ہمارا ویژن ہمارے بچوں کے بارے میں کیا ہے, ہم دین کو کس طرح سے اپنے اوپر اوڑھ کے. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں, اپنے آپ کی بھی میں بات کروں گی, ہم دین کی اتنی بات کرتے ہیں, آپ دن میں کتنی دفعہ قرآن کو کھولتے ہیں, آپ کب قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کب قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, ہم کب قرآن کو سمجھ رہے ہیں, ہم کب قرآن کو اور زندگی کی ریالٹی کو کنیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے, ایون قرآن سیکھنے والوں کا بھی المیہ یہ ہے. بعض اوقات ہم قرآن کی دنیا کو ایکچوئل دنیا سے کٹ آف کر دیتے ہیں. جب ہم کٹ آف کر دیتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ صحیح ہے اور یہ باقی سب غلط ہے, اور ایکچولی جو یہ صحیح ہے وہ صرف آپ کے دماغ میں, آپ کی چھت کے نیچے آپ کے لیے صحیح ہے. بچوں کو تو آپ دنیا میں باہر بھیج رہے ہو, بچے نئے فون بھی دیکھیں گے, نئے کپڑے بھی دیکھیں گے, بچے ٹیلی ویژن بھی دیکھیں گے. ان کو آپ نے فون نہیں لے کے دیا, اپنے دوست کا فون دیکھ لیں گے, چھپ کے انسٹاگرام آئی ڈیز بنا لیں گے, ٹک ٹاک آئی ڈیز بنا لیں گے, چھپ کے سارے کام کریں گے, سارے کام کریں گے. اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے اس کو سیو کر لیا ہے. نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو, انٹائٹلمنٹ سے پہلے انفارمیشن اور نالج ضروری ہے, اور خالی انفارمیشن کو آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ٹولز اور سکلز نہ ہوں ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے, ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ ساری باتیں تہیں بٹھا رہی ہوں میں کہ سب سے پہلے آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کے میاں بیوی کے رشتے سے بات شروع ہوتی ہیں. اگر 2 لوگ ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں کرتے, ایک دوسرے سے شفقت, محبت, پیار سے بات ہی نہیں کرتے, ایک دوسرے کے منہ پہ اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مذاق کے سینس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں, ہم تو مذاق کر رہے ہیں, اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کس قدر پھوہڑ, کس قدر بے وقوف, کس قدر کم عقل, کس قدر لیزی, کس قدر جو بھی آپ ٹائٹل دے رہے ہیں اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو, اور آپ کے بچے مسلسل سن رہے ہیں, تو آپ کو کیوں لگتا ہے
کہ وہ آپ کی یا آپ کے اسپاؤس کی عزت کریں گے. نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو وہ سنتے ہیں. اکثر والدین، کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں. فار ایگزامپل، اچھا ہمارے یہاں ویسے ہمارے ایسٹ میں مختلف ہے یہاں سے ویسٹ سے. ایسٹ میں یوزلی پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پیرنٹ پہلے خدا ہوتا ہے بچے کا، اور پھر اس کے بعد ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ خدا بن بیٹھتے ہیں اپنے بچوں اپنی اسٹوڈنٹس کے، اور وہ ان پہ مطلب دھونس جمائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں. وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن فار ایگزامپل کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں آپ نے میرے بچے کو یہ گریڈ کیوں دیا؟ آپ ہی میرے بچے کو یہ گریڈ نہیں دے سکتے، میرا بچہ بیمار تھا، آپ اس کا دوبارہ ایگزام لیں، اس کو دوبارہ سے اس کا یہ گریڈ آنا چاہیے. اس بچے کو فیلئر کی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کے بچے نے کہا کہ بھائی مجھے نیا فون چاہیے، میرے فلانے دوست کے پاس ہے، فلانے دوست کے پاس ہے. سوشل پریشر میں آپ کو پہلا فون تو لے کے دے دیا، اب ہر سال تو آپ اس کو ایکسچینج کر کے نہیں دے سکتے ہو فون. ایٹ لیسٹ 2 سال تو چلاؤ یار کم سے کم. لیکن نہیں جی، میرے سارے دوستوں کے پاس ہے، یا سارے دوستوں نے اب آئی واش لے لی ہوئی ہے، اب مجھے وہ چاہیے ہی چاہیے، چاہیے چاہیے. تو پیرنٹس کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ پھر جا کے کماؤ، جا کے 4 پیسے کما لو، کمانے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد پھر خرید لینا. تو پرابلم اب ان باتوں میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو میں ایگزامپلس دے رہی ہوں وہاں پہ اس معاشرے میں بچوں کو ارلی آن ایج میں کمانا آتا ہے یا سکھایا جاتا ہے، یا کسی بھی جاب کو بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھاتا. میں جس آڈینس سے بات کر رہی ہوں، اگر وہ گلف میں رہتی ہے تو گلف میں تو بچوں کے کمانے کا کوئی سین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ آڈینس پاکستان میں رہتی ہے تو او مائی گاڈ، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں روٹی کی کمی آ گئی ہے جو یہ پارٹ ٹائم جاب کرنے لگ گئے. کیا ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم مطلب اتنے بھوکے ننگے غریب ہو گئے ہیں. چلو جی، اپنی ذات کو عذاب میں ڈال کے اپنے بچے کو وہ چیز دلا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ بچے کو کہیں گے بچے محنت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ بھی المیہ. ہاں، جو یورپ میں یا جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں، اکثریت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹ ٹائم جاب کرو. اپنے بچوں کی جاب کی سچویشنز دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بھائی پھر بچوں کی کمائی پہ جینا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو ایک مہنگا گفٹ چاہیے، اگر آپ کو اپنی پہلی گاڑی چاہیے تو آپ سیکنڈ ہینڈ لو گے، آپ بالکل نئی گاڑی نکلوا کے نہیں دو گے اپنے بچے کو. ہم خود ان کے لیے یہ ایکسپیکٹیشن بار ہائی کرتے چلے جاتے ہیں جب ہم ان کی ضدوں میں باؤنڈریز کریٹ نہیں کرتے. جو بچہ آج 13 سال کا 14 سال کا ہے، جو یہ نہیں رک رہا، اپنی ضد کرنے سے نہیں رک رہا، جو بار بار بات کرنے سے انٹرونشن کرنے سے نہیں رک رہا، وہ ایک حد تک بڑھ گیا. اب آپ یہ سوچنے لگیں گے یہ بچہ میرا جو ہے یہ نارسسسٹک ہے، یا یہ بچہ جو ہے یہ خدا نہ خواستہ مطلب اس کے اندر کوئی جن شیطان گھس گیا ہوا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ اب مطلب روٹن ہو گیا اندر سے، مطلب گل سڑ گیا، اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کی واپسی کی امید رکھی، اور ہر انسان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے. تو جو رب ہمیشہ انسان کے پلٹنے کا منتظر رہتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا تو میرے پاس واپس پلٹو، تو ہم ایز پیرنٹس کیوں نہیں کر سکتے یہ؟ آپ سوچیں کہ اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے شروع ہی سے جس سے کہ ہمارے بچوں میں سینس آف انٹائٹلمنٹ پیدا نہ ہو. وہ کون سی کانورزیشنز ہیں جو ہمیں شروع میں کر لینی چاہیے؟ صحیح، جو ہمیں شروع میں کر لینی چاہیے تاکہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ بھائی ہم اپنے بچے کو کچھ صحیح سکھا رہے ہیں. بچوں کو سوچنا سکھائیں اور بچوں کو سننا سیکھیں. بچے بولیں تو ان کو سننا سیکھیں. یہ ایک سینس آف کمیونیکیشن ہے، ایک سینس آف کنیکشن ہے جس سے کہ بات بن جاتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے بچے سے، یہ میں بڑے بچوں کی بات کر رہی ہوں، چھوٹے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ چوائسیز دیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کھانے میں چوائس دو، تو کسی نے آگے سے کامنٹ لکھا اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گھر ہے، یہ ریسٹورینٹ تو نہیں ہے نا، کہ مطلب کہ اب ہم اپنے بچے کی چوائس پہ چلیں گے. تو وہاں پہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، شاید میں نے اپنے لائف میں اس وقت یہ نہیں کہا تھا، کہ جب میں یہ کہتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کو کھانے پینے کی چوائسیز دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو بولیں گے وہ، چھوٹے بچوں کو چوائس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور چھوٹے بچے اور بڑے بچے سیم کیٹیگری میں آتے ہیں. ماؤں کے لیے جو کھانا پینا بناتی ہیں بچوں کے روزمرہ کی ڈائٹری پرابلمز میں سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا بلا 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 بلا، یا میرے گھر میں 10 لوگ ہیں کھانے والے، میں 10 ڈشز تو نہیں سب کے لیے بنا سکتی ہوں. تو آپ بچے کو بتاؤ آج مینیو میں یہ ہے اور یہ ہے، آج مینیو میں یہ ہے، آپ ان دونوں میں سے کیا چیز کھانا چاہو گے؟ آج مینیو میں یہ اور یہ ہے، میں نے یہ اور یہ بنانا ہے،
آپ مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے آپ کی پریفرنس کیا ہے. اگر اس کی پریفرنس کوئی تیسری یا چوتھی چیز ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اپنی پہلی دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک کینسل کر دیں تو کر دیں کینسل کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ بنا رہی تو پھر یہ نہیں بناتی, پھر میں یہ بنا رہی تھی, پکی بات ہے یہ کھاؤ گے, یہ تمہیں پسند ہے. بچہ بولے گا ہاں ٹھیک ہے, وہ بچہ کھا لے گا, ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کوئی ریسٹورینٹ اسٹائل کی اس کو کوئی وہ نہیں دی, آپ نے اس کو چوائس دی, اس کے کپڑوں کی اس کو چوائس دی. بچوں میں اگر ان کو یہ کانفیڈنس شروع سے دیا جائے آپ لیڈ کر رہے ہو, کہیں پہ بھی آپ ان سے لیڈ نہیں ہو رہے ہو, آپ لیڈ کر رہے ہو, جبکہ آپ نے خود دو چوائسیز سوچی اور پھر ان دونوں آپشنس کو ان کے سامنے رکھا, بٹ دے پکڈ اٹ, سو دے تھنک دے ہیو دی اٹانومی فار اٹ. یہاں پہ کمیونیکیشن اور کنیکشن بن رہا ہے, اور یہ کمیونیکیشن اور کنیکشن بڑے ہوتے ہوتے بہت معنی رکھے گا ان کی اسکول میں, ان کی اسٹڈیز میں, ان کے سبجیکٹس کی آپشنز میں, ان کے جب رشتے شادیاں ہو رہی ہوں گی تو لائف پارٹنر کی چوائسیز میں یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں. یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں, ان کو چھوٹا مت سمجھیں. کہ جب آپ اپنے بچوں کو بات کرنا سکھاتے ہیں, ڈسیزن کرنا سکھاتے ہیں, آپ اپنے بچوں سے جو پوچھتے ہیں ان کے ایموشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے, آپ نے اپنے بھائی یا بہن سے چیز چھینی, آپ نے ان کی چیز توڑی, آپ نے کیوں یہ کیا, کیوں تم نے کیا, تمہیں کتنی دفعہ میں نے کہا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پاگل ہو, تم بدتمیز ہو, تم فلانے ہو ڈھمکانے ہو. یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ مجھے بتاؤ آج تک مجھے یا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ ہمیں ہمارے کسی بڑے نے یہ کہا تھا اور ہمیں اثر ہو گیا تھا اور ہم اچانک سے ٹھیک ہو گئے تھے, اچانک سے ہماری ساری جو دل کی رنجشیں تھیں, جو جیلسی تھی, جو گھٹن تھی, وہ ساری ختم ہو گئی تھی, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم بدتمیز ہیں اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم بالکل ٹھیک ہو گئے. نہ آج تک آپ سدھرے, نہ آج تک میں سدھری, ہم میں سے کوئی بھی نہیں سدھرا. ہم اپنی زندگیوں کے تھپڑوں سے سدھرے ہیں اگر ہم سدھرے ہیں تو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ خاص کوئی کرم ہوا ہوگا, اللہ نے ہمارے عقل کھولی ہوگی جو ہمیں سمجھ آئے کہ بھائی اچھائی اور برائی اور اچھی نیت رکھنا اور بری نیت رکھنا اور اس کے پھل کاٹے ہوں گے ہم نے, تو ہم یہاں تک پہنچے. ہم ایسے ہی نہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں, رائٹ. اور ابھی بھی ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو کلیئر ہیں, جو شاید دوسرا سامنے والا دیکھے گا کہے گا یہ شخص یہ سنبھال لے یا یہ کر لے تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی, پر ہمیں نہیں وہ بات ابھی بھی سمجھ میں آ رہی. سو ہیو دیز کانورزیشنز, جو کانورزیشنز ہم نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کو ویلیڈیٹ کریں, بچوں کو اکنالج کریں. اکنالج اور ویلیڈیٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس طرح سے ہوتا ہے جی کہ آپ نے یہ کیا, نظر آ رہا ہے کہ آپ ویزیبل ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہوا, ویزیبل ہے کہ مجھے جو سمجھ, آپ مجھے بتاؤ گے کہ کیوں. میں نے نہیں بات کرنی, میں نہیں بتاؤں گی, میں بتاؤں گا ہی نہیں, میں نے بولنا ہی نہیں ہے کہ مجھے غصہ کیوں آیا. آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا, اور اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتی تو آپ ویسے ہی نہیں سمجھنا چاہتی کہ آپ کی وجہ سے ہوا. بچے اکثر کہتے ہیں, اور قسم سے کوئی پیرنٹ کا قصور نہیں ہوتا, لیکن جوان بچے اکثر کہہ دیتے ہیں آپ کی غلطی آپ کی وجہ سے ہوا, اور پیرنٹ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے کہ میں نے کیا ہے, یہ میری وجہ سے ہو کیسے سکتا ہے, میں نے کیسے یہ کر دیا ہے, تم کیسے مجھے بلیم کر سکتے ہو. مائیں اسپیشلی بڑے غور سے یہ بات سنیں. ہم سمجھتی ہیں کہ ہمارا وہ ننا منا پیارا سا بچہ یا بچی ہم سے جب بدتمیزی اور بد لحاظی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا قصور ہے, اور جب وہ ہم سے غصہ کرتے ہیں تو بھی وہ ہمارا قصور ہے, اور جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے تو یقیناً ہمارا قصور ہے. حالانکہ نہیں, کچھ چیزوں میں ہاں ہو سکتا ہے ہمارا قصور ہو, کچھ چیزیں ہم نے نہ سمجھی ہوں تو اس کے لیے ہم اپولوجائز کر لیں ہم سوری. کیا ہمارا اکھڑ جائے گا؟ کچھ نہیں اکھڑ جائے گا. ہم کہتے ہیں اچھا اگر تمہیں لگ رہا ہے میرا کوئی قصور ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا ہے. تمہاری نظر میں یہ کہیں, تمہاری نظر میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. یہ وہاں پر ہے جہاں پہ آپ کنیکشنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, تم وہاں پہ نہیں جا سکتی جہاں پہ لڑکے لڑکیوں کی مکس گیدرنگ ہے, یا تم وہاں پہ نہیں جاؤ گے جہاں پہ لڑکے لڑکیوں کی مکس گیدرنگ ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتی کہ تم وہاں پہ جاؤ. اب اس کی دوست کال کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب بچپن سے اگر فیملی ویلیوز کا پتہ ہوگا, اگر رائٹ اور رانگ کا پتہ ہوگا, اگر وہ ماحول ہوگا جہاں پہ ان ویلیوز کا پہلے خیال رکھا جاتا ہے, تو اس بچے اور بچی کو اپنے پیئرز کو ان کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں, وہ پہلے منع کر دے گا. لیکن آپ بچے کو بھیج کو میں رہے ہو, بچے کے سارے فنکشنز کو میں ہو رہے ہیں, بچے کی دوستیاں کو میں ہیں, پھر آپ بچے کو کہو کہ تم کو پرائیویٹ پارٹیز میں نہیں جا سکتے, تو یہ ہماری کم عقلی ہے, یہ بچے کی برائی نہیں ہے, پھر یہ ہماری کم عقلی ہے. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ بچہ وہ نہیں کرے گا جس میں وہ پل رہا ہے, وہ تو اب اس کی روش میں چلا گیا, وہ تو اس کو ایک نارم لگتا ہے. ہم خود جب چیزیں نارملائز کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور پھر بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تو غلط کریں, یہ تو غلط کریں. ویسٹ میں بہت سارے پیرنٹس جو اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے لڑکے کی گرل فرینڈ ہے یا میری لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے, خیر تو ویسٹ ایسٹ ہر جگہ ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنی حیران کن بات کیوں ہے.
جب مائیں اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو پورن دیکھتے ہوئے پکڑ لیتی ہیں فونوں پہ، یا لڑکیوں کو لڑکوں سے چیٹ کرتے ہوئے پکڑ لیتی ہیں، تو پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوگا؟ کیوں میں نے سمجھا کہ یہ نہیں ہوگا؟ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ڈراموں پہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، گانوں میں بچے کیا سن رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہو؟ آپ بچوں کی بات کرتے ہو، 40 50 60 سال کے لوگ اس وقت آن لائن جو ہیں وہ 3 4 پروفائلز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کے زنا سے مطلب کہ اپنے آپ کو لیس کیا ہوا ہے لوگوں نے. آپ صرف بچوں پہ کیوں ہم ڈال دیتے ہیں یہ چیزیں؟ یہ ایک معاشرتی برائیاں ہیں جس میں ایج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج کے انسان کی، ایک مومن کی یہ حقیقت ہے. اگر کوئی اس حقیقت سے آنکھ چرانا چاہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کا سوچ، آپ کا خیال، آپ کا خام، آپ کا خواب. رہیں پھر خوش میں سے. پھر شکایت مت کریں بچوں کی، مت کریں بچوں کی شکایت، مت بچوں کو برا بھلا کیا. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو ڈسیزن میکنگ سکھاتے ہیں تو ان کو پہلی چیز یہ سکھائیں کہ سوچو کہ تم یہ ڈسیزن کیوں لے رہے ہو. ضروری نہیں کہ میں تمہاری ڈیسیجن سے ایگری کروں، اور جہاں تک میرا بس ہوگا میں اس ڈیسیجن کو لینے سے منع کروں گی. میں کہوں گی یہ نہیں ہو سکتا، سوری یہ نہیں ہو سکتا. چیخو چلاؤ، رو پٹو، مرو، جو مرضی کرو. مرو مطلب ایز ان خدا نخواستہ سوسائڈل نہیں، مطلب کہ رونے پٹنے میں اپنی جان ہلکان کرنا. اٹس اے نو، اٹس اے نو. یو اسٹینڈ ود یور نو، کیونکہ آپ نے پہلی ریزن دیا، آپ نے پہلی ریزن دیا. اگر آپ نے صرف نو کہہ دیا، بچے کو ریزن نہیں دیا، بچے سے کانورسیشن نہیں کی ہے، تو پھر بچہ آپ سے پوچھتا رہے گا لیکن آپ مجھے ریزن دیں، لیکن آپ مجھے ریزن دیں. پھر جب آپ اس کو ریزن دیں اس کی پھر بھی تسلی نہ ہو تو پھر آپ خاموش ہو جائیں. آپ خاموش ہو جائیں. آپ کہ بیٹا میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، یہ ایسے ہی ہے. نہ ڈریں، پھر بچوں سے نہ ڈریں، پھر خدا نہ ان کی جھک جھک سے نہ ڈریں. مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، یہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، یہ اس کا رونا ہی نہیں ختم ہوتا. یو نو، یو آر دا مدر، یو نو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. مینیپولیٹ کرنا کر لو، خاموش رہنا رہ لو، ڈانٹنا ہے ڈانٹ لو. لیکن ایک چیز جو ہر سچویشن میں ہمارے کام آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے رہیں، کام رہیں. اگر وہ چیخ چلا رہے ہیں اور ہم ان سے اونچا چیخ چلا رہے ہیں اور پھر وہ ہم سے زیادہ اونچا چیخ چلا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جوان بچوں سے نہیں جیت سکتے ہو. ان میں جوش زیادہ ہے، جذبہ زیادہ ہے. آپ کو ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لو کولیسٹرول، ہائی کولیسٹرول، بہت کچھ ہے آپ کو. اب نہ لڑیں، ہار جائیں گے. صرف کیا ہوگا، ہماری انا زیادہ بروز ہو جائے گی، ہماری ایگو زیادہ ہرٹ ہو جائے گی، اور خدا نہ خاصا اس ہرٹ ایگو کے مومنٹ میں ہمارے منہ سے ہمارے بچے کے لیے کوئی بد دعا نکلے گی جو پتہ نہیں اس کے آگے کیسے آیا. تو نہ کریں یہ ایک گولڈن رول اپنا لیں. بی کام. آپ بڑے ہیں اور آپ کا ظرف زیادہ ہے. اپنے بچے سے اعلیٰ ظرفی ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اعلیٰ ظرف ہو جائے گا اپنے اس مومنٹ میں جب وہ اپنے ہوش کھویا ہوا ہے، غصے میں ہے، جھنجھلاہٹ میں ہے، اپنے سے زیادہ اور اپنی نیڈ سے زیادہ امپورٹنٹ اسے کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے، اس وقت وہ اعلیٰ ظرفی کا خیال کرے گا. یہ آپ نے کیوں سوچا؟ یہ غلط ایکسپیکٹیشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے برے ہوتے ہیں. کوئی مجھے یہاں پہ کہ اچھا آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جی سارے جوان بچے سارے آوے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. میں ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہی ہوں، برین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں. آپ ابھی جا کے چھان کے دیکھ لیں، گوگل ٹائپ کریں اور آپ کہیں ٹاڈلر برین اینڈ اے ٹینیجر برین، اینڈ یو ول گیٹ دا ریزلٹس. دونوں کے دماغ ایک جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک 2 سال کے بچے کا دماغ اور ایک 17-18 سال کے بچے کا دماغ ایک جیسا کام کر رہا ہوتا ہے جب وہ ضد میں آتے ہیں، جب وہ ایگو میں آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ ان کی برین ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہی ایسی ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آپ نے ڈیسیجن میکنگ اسکل سکھانے ہیں اپنے بچوں کو. ٹولز دیں ان کو. آپ کے پاس آ کے رونے پٹنے سے پہلے ہی ان کو پتا ہو کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. بہت سارے بچے مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کو باؤنڈریز ویلیوز پتا ہوتی ہیں، لیکن ان کو ماحول اتنا کرپٹ ہم والدین نے دیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں گھر کے اندر ایک طرح سے رہنا ہے اور ہمیں گھر کے باہر دوسری طرح سے رہنا ہے. اینڈ اس میں کوئی کامنٹ نہیں دوں گی. اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپشنز لسٹ کریں. اچھا اگر ان کو آپ سے آ کے بات کرنی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کوئی اتنا خراب نہیں ہے، یعنی کہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جانا شہر سے باہر، او مائی گاڈ، ٹرپ پہ جانا ملک سے باہر،
اتنا برا کام نہیں ہے کیونکہ جی ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ بچے کی پاسٹ ساری ہسٹری بتاتی ہے کہ نہ وہ شراب پیتی ہے یا پیتا ہے, یا نہ وہ نشہ کرتا ہے, نہ اس کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈس ہیں, نہ وہ ڈرگز لیتا ہے, نہ وہ ویڈ کرتا ہے. آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس کے اخلاقیات, اس کی نماز, اس کا قرآن, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے دوستوں کے سرکل کے پیرنٹس سے آپ واقف ہیں. اور پھر بچہ کوئی ایک ایسا ڈیسیژن کرنا چاہ رہا ہے جو کہ اس کی انڈیپینڈنس شو کرتا ہے, کہیں جاب کرنا چاہ رہا ہے, یا پارٹ ٹائم جاب اپنی 10ویں 11ویں 12ویں جماعت میں کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ کچھ پیسے سیو اپ کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہائی اسکول کے بعد باہر کہیں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے, کوئی اس طرح کے ڈیسیجن, اور حتیٰ کہ شادی تک کا بھی ڈیسیجن, اگر اس کو کوئی پسند آ گیا اور فیملیز جانتی ہیں ایک دوسرے کو, اور وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں, they have to know how to come and talk to you. They have to know that you are safe for them to come and talk to you. ایک دم سے حیرانگی, پریشان, مطلب اچھا ایک بات جو مجھے بڑی حیران کرتی ہے, بہت حیران کرتی ہے مجھے یہ بات, کہ ہم سب بھی کسی زمانے میں جوان ہوئے تھے اور ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں, تو جوان لوگ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نا, ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ ڈرامے آپ نے سارا دن ٹی وی پہ لگائے ہوئے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جی بالی ووڈ کو, اور نیٹ فلکس پہ اور ہولو پہ اور Amazon پرائم پہ مطلب دیکھ کیا رہے ہو, کانسٹنٹ کنسسٹنٹ ڈفرینٹ فارمز آف زنا دیکھ رہے ہو. محبت ہو گئی ہے, شادی ہو گئی ہے, ریلیشن شپ ہو گیا ہے, ایک آدمی اور ایک عورت ہی ہے نا اس میں انوالو. تو آپ کیسے اسٹوریز, آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں بچے, جو پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں بچے, جو آن لائن مٹیریل کنزیوم کر رہے ہیں بچے, اٹ از آل اباؤٹ ٹو پیپل فالنگ ان لو. یہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی کسی لڑکے یا لڑکی سے بات ہی نہیں کریں گے؟ یہ کیا ایکسپیکٹ, مطلب کامن سینس کی طرح ہمارے بچے ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا وہ مرد یا عورت نہیں ہے, یا ان کے اندر یہ خاص قسم کی جو اٹریکشن ہے, یا لمیہ نے ریزرو کر دی تھی کہ جس دن آپ ان کی شادی کی ڈیٹ پکی کر دیں گے اور جو ان کی شادی کی رات ہوگی بس اسی دن اچانک سے وہ تمام لوازمات ان کے اندر چلے جائیں گے, اس سے پہلے وہ آ رہی ہیں. اس سے مطلب خود سے سوچیں تو صحیح, آپ کیا بات کرتے ہو جب آپ یہ حیرانگی کا اور بچوں کو ڈیگریڈ کرنے کا کام شروع کرتے ہو. خیر, کمنگ بیک ٹو اٹ, آپ نے بچوں کو ڈیسیجن میکنگ سکھانی ہے, تو آپ کیا کرو گے, آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کراؤ گے کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی ڈیسیجن کرنا, تو وہ کیا اسٹیپس ہیں جو تمہیں سوچنا چاہیے. پہلے یہ سوچنا چاہیے تمہیں کہ میں جو یہ ڈیسیجن لے رہا ہوں, کیا یہ میرے اخلاقیات, میرے دین کی سکھائی سمجھائی ہوئی باتوں کے درمیان میں ہے؟ کیا یہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں کروانے کو کہہ رہا, یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ایسی تو کوئی چیز نہیں کہے گا جس سے کہ میری دنیا اور آخرت خراب ہو؟ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ رب ہے. اگر لوگ گاڈ سینٹرڈ ہوں گے, اگر بچوں کے اندر یہ اسپرچوالٹی آپ نے اور میں نے ایز اے پیرنٹ پیدا کی ہوئی ہے, تو یہ ان کی ڈیسیجن میکنگ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. نمبر 2, یہ آپ آپشنز لسٹ کرو, میری آپشنز کیا ہیں. مجھے اگر یہ ابھی نہیں مل سکتا تو پھر 3 مہینے کے بعد, 3 مہینے تو 6 مہینے کے بعد میں یہ کب کر سکتا ہوں, کب نہیں کر سکتا, اس چیز کو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں. اگر میں یہ کروں گا تو اس کے پروز کیا ہیں, اگر میں یہ نوکری نہیں کروں گی تو اس کے کونس کیا ہیں, اگر میں اس پروگرام میں حصہ لوں گی تو اس کے پروز کیا ہیں. یہ چیزیں وہ خود پہلے لسٹ آؤٹ کریں. پھر اس کے بعد اپنی آپشنس کو ایویلیویٹ کریں, میرے لیے کیا بہتر ہے, ابھی یہ کر لینا بہتر ہے, یہ تھوڑا سا رک کے کر لینا بہتر ہے میرے لیے. you have this sense کہ how is it going to be beneficial in the long run میں میرے لیے کیا بہتر ہوگا. چوز کریں اور پھر استخارہ کریں, دعا کریں, بات کریں ایک دوسرے سے, اور پھر چوز کر لیں, اور مطمئن ہو کے چوز کریں. مطلب ڈرتے نہ رہیں کہ نہیں پتہ نہیں یہ, پتہ نہیں وہ, پتہ نہیں. کچھ لوگ ویسے انڈیسائسو ہوتے ہیں بائی نیچر, تو اس وقت آپ کا ایز اے پیرنٹ کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو تسلی دیں کہ بچہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. آپ نے اپنی پوری ریسرچ کی ہے, ہم نے اپنی ساری آپشنز دیکھی ہیں, ہم نے اپنی آپشنز کو لسٹ کیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہترین آپشن ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہترین آپشن ہے, آپ اس کی طرف زیادہ ڈائیورٹیڈ ہو, ٹھیک ہے بسم اللہ کرو. نقصان ہوگا تو ہوگا, کوئی بات نہیں, ایوری تھنگ از اے لرننگ ایکسپیرئنس. یہ اجازت دو خود کو اور اپنی اولاد کو کہ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں ہے. اللہ اتنے موقع دیتا ہے, ہم تو انسان ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اور پھر اینڈ میں ایویلیویٹ کرنا کہ میں نے یہ ڈیسیجن تب یا وب یا اب لیا تھا, یا مجھے یہ لگا تھا کہ میرے یہ سیٹ گول ہے, میں نے یہ کرنا چاہا تھا,
اب میں نے یہ کر لیا ہے، میرا ایکسپیرینس کیسا رہا، کیا میں دوبارہ یہ کرنا چاہوں گا، میں نے کیا سیکھا، اس میں پروز کیا تھے، اس میں پھر کم بیک ٹو اٹ اینڈ دین ڈسکس اٹ، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو ان کو بات کرنا آتی ہے، دوسرا ان کو مینجمنٹ اسکل آتا ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنا آتا ہے، اپنے بارے میں سوچنا آتا ہے، اور انوالو کرنا آتا ہے اپنے پیرنٹس کو، کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ بچے یوزلی پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہو کہ اپنے آپ سے یہ کوشچنس پوچھو، میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں، میری آپشنس کیا ہیں، میں یہ کروں گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس میں مجھے کیا اثر پڑے گا، اس پہ دوسروں پہ کیا اثر پڑے گا، کیا یہ رائٹ ڈیسیژن ہے. بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر تم نے کوئی ڈیسیژن لینا تو یہ اپنے آپ سے یہ سوال پہلے کرو، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کرو، دعا کرو، ٹھیک ہے، اللہ مجھے گائیڈ کر دے، یا اللہ مجھے گائیڈ کر دے، مجھے صحیح کی طرف گائیڈ کر دے. پھر دوسری چیز جو ہے، میں یہ کیوں کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کیوں کرنا چاہتی ہوں. نمبر 3، میرے آپشنس کیا ہیں. نمبر 4، اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا اس کا اثر صرف مجھ پہ ہے یا میرے علاوہ تمام دوسرے لوگوں پر بھی ہے، اور اگر ہے تو پھر کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے. اور نمبر 5، کیا یہ صحیح ڈیسیژن ہے. کیا یہ صحیح ڈیسیژن ہے کہ جواب اگر آپ نے پہلے 5 سوالوں کے جواب دیے ہیں خود کو، تو 5ویں کا یہ چھٹے کا آنسر خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ اکثر جوان بچوں سے پوچھتے ہو، یار تم نے کیوں، یا چھوٹے بچوں سے تم نے کیوں کیا، تمہیں سمجھ نہیں تھی، تم نے کیوں کیا. تو بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا، یا اس وقت یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا، یا میں بور ہو رہا تھا اس لیے میں نے کر لیا، یا مجھے میرے دوستوں نے کہا تھا کر لو ہم سب کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کر لیا، یا میں نے مجھے کہا گیا تھا بس ابھی کرو، ابھی سوچو، جلدی کرو، ہمیں ابھی ڈیسیژن لینا ہے اس لیے میں نے کر لیا. یا مجھے غصہ آیا ہوا تھا، آئی واز جسٹ لائک، میں اتنے غصے میں تھا، میں نے کہا بھاڑ میں جائے ساری دنیا، کیا فرق پڑے گا، میں یہ ڈیسیژن لے لیتا ہوں یا یہ لے لیتی ہوں. یہ 5-6 ریزنز ہوتے ہیں جس وجہ سے بچے نہیں سوچتے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے. تو یہ ان کی سائیکی ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے ایٹیٹیوڈ اور ہمارے بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ بھی ہماری چوائس ہوتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ہم ایگزامپلس دینے چاہیے مجھے یہاں پہ. ایک ماں ہے اور اس کی بیٹی کی کوئی اسائنمنٹ تھی، اور بیٹی چھوٹی کلاس میں اور بیٹا بڑی کلاس میں، ٹھیک ہے. اور اس ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو میری بات سنو، یہ نا پلیز اس کو کروا دو، اس کو یہ اسائنمنٹس اپنی کرنی ہے تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تمہاری بہن کو، تو اپنی بہن کو نا ہیلپ کرا دو. تو بیٹا بیٹھا نا اپنی بہن کو ہیلپ کرا رہا تھا، تو ماں نے دیکھا کہ بیٹا نا تانے دے رہا ہے، اس کی لیگ پولنگ کر رہا ہے، اسے شرمندہ کر رہا ہے، او تمہیں یہ بھی نہیں آتا، او تمہیں یہ بھی نہیں آتا. تو ماں پاس بیٹھی، ماں نے کہا میری بات سنو، بغیر شرمندہ کیے اگر اس کو کام کرا دو گے تو وہ تمہاری بھی عزت کرے گی، تمہارے لیے گریٹفل بھی ہوگی اور کام بھی ہو جائے گا. اس طرح سے تو تم دونوں کی بس 5 سیکنڈ بعد لڑائی شروع ہو جانی ہے، اس نے برداشت نہیں کرنا جو تم اسے باتیں کر رہے ہو. تو بیٹے نے ماں کی طرف مڑ کے کہا تمہیں اگر اتنا ہی آتا ہے نا تو تم کروا دو، تم کیوں نہیں کروا رہی ہو. تم نہیں کہا، آپ بولا، لیکن مطلب یہی تھا اس کا، جو حقارت تھی اس بچے کی آواز میں اور آنکھوں میں، وہ یہ تھی کہ اتنا ہی تمہیں اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا شوق ہو رہا ہے تو تم کروا دو. یا تم، اس بچے کو یہ لگا کہ ماں مجھے اٹیک کر رہی ہے کہ میرا پڑھانے کا طریقہ اچھا نہیں. تو ماں نے نا بچے کی طرف بڑی غور سے دیکھا، بڑی غور سے دیکھا. غصہ تو بہت آیا، عام حالات میں ایک چپیڑ بنتی تھی اس بچے کو، لیکن اس نے کہا آرام سے بچے کے الفاظ کو دوبارہ سے سوچا، بچے نے کہا کیا ہے. بچے کے ایکسپریشن پہ نہیں گئی، کہ اس نے مجھے دیکھا کس طرح سے ہے، اس نے مجھے جواب دینے کی ہمت کی ہے، یہ نہیں اس نے سوچا. اس نے صرف یہ دیکھا کہ اس نے کہا کیا ہے. اور اس نے کہا، ماں نے مسکرائے کہا کہ اگر مجھے آتا ہوتا تمہاری جگہ میں ہی بیٹھ کے پڑھا رہی ہوتی، میں آپ سے مدد نہ مانگتی. مجھے نہیں آتا، واقعی میں مجھے نہیں آتا، اس وجہ سے میں نے آپ کی مدد مانگی ہے. اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی، مطلب اٹھ کے چلی گئی کہ لائک ٹھیک ہے فائن. لیکن دھیان ادھر ہی تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی اب کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو لڑکا تھا اس نے تمیز طریقے سے بہن کو سکھایا، اور بہن نے بھی تمیز طریقے سے بات سنی اور بات ختم ہو گئی. اب اس پوری ایگزامپل میں کیا بات صحیح تھی، کیا بات غلط تھی، یہ بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ ماں، بینگ اے لیڈر، بینگ اے ٹیچر، اس نے اپنے ایکشن سے شو کیا کہ تمیز کیا ہوتی ہے، اور اس نے اپنے ایکشن سے شو کیا کہ صبر کیا ہوتا ہے.
اگر ماں اپنی ایگو پہ بات لے جاتی اور وہ یہ کہتی ہاؤ ڈیئر تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، ہاؤ ڈیئر یو سے دس ٹو می، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں تمیز نہیں آتی، دفعہ ہو جاؤ میں خود ہی کرا لوں گی، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کروا سکتی، تو فائدہ کس کا ہونا تھا؟ کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا، نہ ماں کا نہ ان دونوں بچوں کا فائدہ ہونا تھا، کسی کا فائدہ نہیں ہونا تھا. اسی طرح سے آپ کے بچے جب آپ کو نہ سمجھ آئے کہ کیوں غصہ کر رہے ہیں، یا آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ وہ ڈیمانڈ کیسے پوری کرو، تو ان سے بات کر لو، اور ہیومن لیول پہ بات کرو، مطلب انسانوں کے اس گمان کو سائڈ پہ رکھ کے کہ چونکہ میں اس کی ماں ہوں، چونکہ میں اس کا باپ ہوں، تو اس کو مجھ سے پہلے تمیز سے بات کرنی چاہیے، پھر اپنی بات کرنی چاہیے. آپ پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمیز اور ادب زبردستی نہیں ملتا، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا ہوگا اور آپ اپنے بزرگوں کی بہت ادب کرتے ہوں گے، اور آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولا ہوگا، اور آپ کو کسی نے مطلب کہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ماشاء اللہ، شاباش، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے. لیکن یہ آپ کے والدین کے ساتھ سٹوری تھی، میرے بچوں کی سٹوری الگ ہے. ہم الگ ہیں، ہم ایک الگ وقت میں ہیں، ہم ایک الگ طرح کے ماحول میں ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. ہمارا سیکھنا بہت ضروری ہے. اس وقت کی نزاکت کو سمجھیں. باہر کی دنیا یا ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو دنیا وہ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک کی، اسنیپ چیٹ کی، انسٹاگرام کی، یوٹیوب شارٹس کی، اور بھی مطلب جو کچھ بھی اور ہے باہر، واللہ عالم، تو وہ دنیا بہت گندی ہے اور ظالم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک، صالح، سمجھدار، صابر، شاکر، عزت کرنے والے، مومنین، محسنین، مسلمین میں سے ہوں، تو آج ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. آج صبر کر کے وہ سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ ہم پیشنٹ والدین بن سکیں گے. پریشرز ہم پہ بھی بہت ہیں اور تکلیفیں ہمیں بھی بہت ہیں، اور بہت ساری ذہنی بیماریوں میں ہم خود پیرنٹس مبتلا ہیں، اور ہم ڈرے ہوئے بھی بہت ہیں. لیکن خالی ڈرنے سے اور خالی بیماریوں پہ افسوس کرنے سے ہمارے بچوں کی پرورش نہیں ہو جائے گی. پرورش ہم ہی نے کرنی ہے. اور کیسے کرنی ہے؟ یہ سکلز ہمارے سیکھنے کے ہیں. بچوں کو ہر چیز پہ ہم یس نہیں کہہ سکتے، پر ہم بہادری سے اور سمجھداری سے نو کیسے کہیں، یہ ہمیں آنا چاہیے. بچوں کی ہر بات پہ ہمیں نو نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزوں کی ہمیں گنجائش نکالنی چاہیے. وہ چیزیں موقع، وقت اور محل کے مطابق ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہر وقت یس نہیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بچے کہیں گے کہ آپ دنیا کے بدترین والدین ہیں. کوئی بات نہیں، کہنے دو ان کو. انہوں نے اپنی زندگی کتنی کو دیکھی ہے؟ 16 سال، 18 سال، 20 سال، 21 سال، 22 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، کیا زندگی ہیں یہ؟ جس نے 50 سال تک جیا نہیں، اس نے کیا دیکھا؟ آدھی سینچری تو کم سے کم دو اس ظالم دنیا میں رہنے کی. پھر بولو کہ پھر بولو کہ ہاں بدترین والدین ہیں. پھر کوئی نہیں بولتا. بدترین والدین کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا کہ آپ بدترین ہیں. آپ کہتے ہو کہ اللہ میاں ان کی مغفرت فرما. بچے اپنے آپ میں مست اور مگن ہوتے ہیں، اور اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم والدین ہیں ان کے، اور ہم انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان سے بے تحاشا محبت کرنے کے لیے اور ان کو سکھانے کے لیے اور ان کو معاف کرنے کے لیے اور ان کی لاڈ اٹھانے کے لیے اور ان کی ضدیں پوری کرنے کے لیے. اچھی بات ہے. ہر ایک سکون ہے ماں باپ کے ساتھ اولاد کی زندگی میں. نہ مانے اولاد، کوئی بات نہیں ہے. جب وہ ماں بنیں گے تو سیکھ جائیں گے، لیکن ہم اپنے کرنے کا کام تو کریں. مشکل ہیں کافی ساری چیزیں، لیکن سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود کن مشکلوں میں خود سے ڈالا ہوا ہے. ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ کون سی مشکلیں ہمارے بچوں کے سامنے روز پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق، آپ کی لائف سٹائل کے مطابق آپ کیا سٹیپس کر سکتے ہو اس انٹائٹلمنٹ مینٹالٹی کو ختم کرنے کے. آپ خود کس طرح کے پیرنٹ ہو؟ اگر آپ کا بچہ باہر کسی سے لڑ کر آیا تو آپ اس کی ماں سے لڑنے چلے جاؤ کہ آپ، تمہارے بچے نے میرے بچے کے ساتھ لڑائی کی، تو آپ بچے کو انٹائٹلڈ بنا رہے ہو کہ بھائی کوئی مجھ سے لڑ نہیں سکتا، میری ماں کے تمہاری ماں سے تمہارے باپ سے لڑ لے گی.
that's not, वो बच्चा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं सीख रहा है, वो नहीं सीख रहा है. आप क्या कहते हैं, बच्चे का ग्रेड अच्छा नहीं आया, टीचर को फ़ोन करके कह रहे हो नहीं जी आप मेरे बच्चे का टेस्ट दोबारा से ले लें, तो उस बच्चे को नहीं आएगा फेल होना. उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट जो है वो मुझे कभी फेल ही नहीं होने देगा. फिर शादियाँ क्यों फेल होती हैं लोगों की, फिर उन लोगों के बिजनेस क्यों फेल होते हैं, फिर लोग अपने काम में जब उनको फायर कर दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है, तो उनका इतना हार्ट ब्रेक क्यों होता है. जब उस नई नवेली प्यारी सी नाजुक सी दुल्हन, चांद जैसी दुल्हन जब घर में आती है और जब उसको अचानक से पता चलता है कि उसको सुबह सबसे पहले उठने की ज़रूरत है और उसको घर के काम करने की ज़रूरत है और उसको अपनी फैमिली का ख्याल रखने की ज़रूरत है और उसको इस छोटे बच्चे को जो दुनिया में आया, जिसको सारे वैसे तो बहुत लाड प्यार करते हैं लेकिन फीड तो इसी माँ ने कराना है, डायपर तो इसी माँ ने चेंज करना है, जब उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं तो उसको इतने रोने क्यों आते हैं. इसलिए आते हैं क्योंकि पहले कोई और कर देता था, अब कोई और नहीं करके दे रहा. लर्नड हेल्पलेसनेस जो हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं वो ना सिखाएं तो उनमें एंटाइटलमेंट नहीं आएगा. ये पूरी बात का जिस शख्स ने शुरू से लेकर आखिर तक सुना, ये निचोड़ लेके जाएं. लर्नड हेल्पलेसनेस जब हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं तो फिर वो एंटाइटल्ड हो जाते हैं कि ये तो मेरे लिए करेगा ही करेगा, ये तो है ना, ये करेगा ही करेगा, मम्मी डैडी जिसको हम कहते हैं कर देंगे कर देंगे. फिर हमें हमारे अकेले हमारी अपनी ज़ात में ना कॉन्फिडेंस होता है ना सेल्फ एस्टीम होता है. जब कोई हमें हर्ट करता है तो हम कहते हैं हाउ डेयर यू, तो वो कहते हैं तुम कौन से कोई कहीं के प्रिंस हो, प्रिंसेस हो, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, क्या समझते हो तुम अपने आप को. फिर कौन है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. अपने आप को भी इंसान समझें और अपने बच्चों को भी इंसान समझें और हम हम्बल रहें. हम उनको कुरान सीरा सिखाएं ताकि उनमें वो क्वालिटीज़ डेवलप हो सके. हम उनको अच्छी शादियां दिखाएं, उनके वालिदैन मतलब बच्चे अपनी वालिदैन को एक दूसरे के साथ खुश देखें, एक दूसरे की इज्जत करते हुए देखें, एक दूसरे से तमीज़ से पेश आते हुए देखें, एक दूसरे का ख्याल करते हुए देखें, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए देखें, एक दूसरे के लिए कुर्बानी इसार करते हुए देखें, रिश्तों को बना के रखने की कोशिश में करते हुए देखें. अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव हों, उनको अच्छी बातों में प्रोटेक्ट करें, उनको बुरी बातों से प्रोटेक्ट करें, कम्युनिकेशन करें. ये चीज़ें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हटा देंगी. पता होगा फिर ज़िंदगी में हर इंसान दुख झेलने के लिए आए, क्योंकि ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है और दुनिया में हर बंदे के हिस्से में उसका टेस्ट लिखा गया है. कुछ चॉइसेस हम ऐसी बनाएंगे जो हमारे टेस्ट बन जाएंगे और कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका हम वहम गुमान भी नहीं कर सकते और वो हमारे टेस्ट बन जाएंगे. ये बातें करने की हैं और जब हम ये करेंगे और हमारे बच्चे देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो खुश अखलाक भी होंगे, खुश लिहाज भी होंगे, बातमीज़ भी होंगे, बाअदब भी होंगे, शुक्रगुजार भी होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुहसिनीन बंदों में से भी होंगे इंशाअल्लाह ताला. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.